بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری جتنی یہ لیڈرشپ ہے، چاہے یہ سیاسی ہو، مذہبی ہو یا فوجی قیادت ہو، سب کا متفقہ طور پر یہ فیصلہ ہے کہ جب تک ہم اپنی معیشت کو مضبوط نہیں کریں گے، ہماری کوئی ویلیو نہیں ہوگی انٹرنیشنل برادری کے اندر، اور ہم چونکہ مقروض ہیں لہٰذا ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے، ہمیں اپنے فیصلے خود نہیں ہم کر سکتے ہیں چونکہ ہم مقروض ہیں، ہماری معیشت مضبوط ہے نہیں ہے۔ شہباز شریف کا بھی یہی بیان ہے، نواز شریف بھی یہی کہتے رہے ہیں، اور ہمارے آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب نے بھی بالکل یہی بات کہی تھی کہ جب تک ہماری معیشت مضبوط نہیں ہوگی، ظاہر بات ہے ہم لوگوں نے پھر انہی لوگوں کے سامنے جانا ہے تو کس طرح یہ معاملہ آگے چلے گا۔ عمران خان صاحب بھی معیشت ہی کو مضبوط کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ دیکھو ہمیں تیل سستا مل رہا ہے رشیا سے اور گندم وغیرہ، تو اس طرح ہماری معیشت مضبوط ہو جائے گی۔ تو دیکھیے سارے جتنے یہ ہمارے لیڈر ہیں، قائدین ہیں، یہ سارے اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور نبی علیہ السلام کا امتی ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، سب کا شوق ہے، کوششوں میں بھی لگے ہوئے ہیں کہ مدینہ ریاست بنا دیں گے، لیکن یہ نہیں سوچتے ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ اس دور کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دعوت توحید کی دعوت اور رد شرک شروع کیا تھا، سب سے بڑا مسئلہ معیشت کا مسئلہ تھا، سوائے چند ایک کہ غربت اپنے زوروں پر تھی، حتیٰ کہ غلامی، انسان اپنی ذات کا وہ مالک نہیں تھا، غلام تھا غلامی کے اندر۔ پھر اسی طرح سیاسی مسائل بے شمار تھے، اور کتنی دوسری قومیں تھیں، یہ کسریٰ نے اور قیصر نے عربوں کے علاقوں کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام کوئی مسئلہ لے کر اٹھتے، غربت کا مسئلہ لے کر اٹھتے، غلامی کا مسئلہ لے کر اٹھتے، سیاسی یہ جو مسائل ہوتے ہیں یہ مسئلہ لے کر اٹھتے، تو سارے آپ کے گرد اپنی جانوں کا کلا بنا دیتے، کوئی مخالفت نہ کرتا۔ لیکن اللہ کی سنت یہ نہیں تھی، اللہ کا یہ طریقہ یہ نہیں تھا۔ اللہ نے ہر دور کے اندر جو انبیاء کے ذریعے یہ دعوت اٹھائی ہے، اصلاح کی دعوت اٹھائی ہے، قوموں کو اٹھایا ہے، یعنی ان کو ایک قوم بنایا ہے ایمان کے اوپر، ایمان کی برادری کے اوپر، وہ الہکم الہ واحد سے اٹھایا ہے، کوئی اور مسئلہ نہیں، بلکہ کہا گیا تمہارا کوئی اور مسئلہ نہیں ہے سوائے اس ایک مسئلے کے کہ تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ ٹوٹ گیا ہے۔ یہ درمیان میں واسطے، وسیلے، مورتیاں، یہ درگاہیں، یہ دوسرے اور آ گئے ہیں بیچ میں، تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان حائل ہو گئے ہیں، اور انہوں نے تمہیں یہ فراڈ کیا ہے، تمہارے ساتھ دھوکہ کیا ہے کہ تمہاری اللہ تک نہیں پہنچ سکتی ہے جب تک بیچ میں ہمارا واسطہ نہیں ہو، یا اپنا یا کوئی اور چیز بیچ میں لائے ہیں، تو یہ بہت بڑا فراڈ کیا ہے انہوں نے۔ لہٰذا اپنے اس تعلق کو مضبوط کرو، وہ اللہ تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہے، وہ دل کے وسوسے جانتا ہے، وہ تمہارا اکیلا معبود ہے، اور اس نے پوری کائنات کو بنایا ہے صرف اس ایک مقصد کے لیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یہ جن اور انسان تاکہ اس کائنات کے اندر آزمائے جائیں، اور آزمائش صرف بندگی کی، غلامی کی آزمائش ہے کہ الا لیعبدون، کوئی اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم صرف ایک اللہ کے بندے ہو یا نہیں ہو، یا کسی اور کے بندے بننا چاہتے ہو۔ اپنی اس بندگی کے اس رشتے کو ایک دفعہ اگر آپ ثابت کر دیں تو مالک فرماتا ہے کہ یہ چند سالوں کی یہ آزمائش ہے، اور یہ کسی لمحے ختم ہو سکتی ہے، ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے، ایک منٹ کا پتہ نہیں ہے۔ اگر تم نے یہ بندگی کا رشتہ اللہ کے ساتھ مضبوط کر لیا تو اس کے بعد جیسے مرو گے جنت کی بادشاہی کا تاج پہنو گے، ہمیشہ ہمیشہ تمہاری عزت کے اندر، تمہاری صحت کے اندر، تمہاری جوانی کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور کم از کم جو بادشاہت ملے گی کسی ایسے گناہگار کو جو چور، قاتل، زانی، بدکار، پوری زمین کو اس نے گناہوں سے بھر دیا ہوگا، لیکن لا یشرک بی شیئا، میرے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا، میرے علاوہ کسی اور کو داتا نہیں مانتا تھا، دستگیر نہیں مانتا تھا، مشکل کشا اور حاجت روا نہیں مانتا تھا، نہیں رکوع کرتا تھا، نہیں سجدہ کرتا تھا اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے، اس کا مزاج نہیں تھا، وہ بالکل رد کر دیتا تھا ہر پکار کو، اللہ کے علاوہ ہر پکار، اللہ کے علاوہ ہر ایک کی نظر و نیاز، اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ، توکل، یہ واسطے، وسیلے، رکوع، سجدے، ان پر لات مارتا تھا، تھوک دیتا تھا، وہ بالکل اس کو مانتا ہی نہیں تھا، رد کر دیتا تھا کہ دیکھو یہ بات میرے سامنے پیش نہ کرنا، میں ایک اللہ کا بندہ ہوں، گناہ گار ہوں، لیکن میں اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنے والا نہیں ہوں۔ تو اللہ کے بندو، یہ وہ خوش نصیب انسان ہے جب جنت میں داخل ہوگا اپنی سزا کاٹنے کے بعد۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، یعنی مفہوم یہ ہے پوری اس بات کا
کہ اس پوری زمین سے 50 گنا بڑی جنت اللہ اس کو عطا فرمائے گا، اور اس کے علاوہ کہے گا کہ اس کے علاوہ بھی جو چیز تیرے دل میں آئے وہ تیری ہوگی، جو مانگ تو پیش کرے وہ پورا کر دیا جائے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کی یہ بادشاہی کا تو مالک بن گیا ہے۔ اللہ کے بندو، آج ایک کونسلری کے اوپر جھگڑتے ہو، ایم این اے اور ایم پی اے کے اوپر، اور وزارت کے اوپر، اور وزیر اعظم بننے کے اوپر، صدر اور جرنیل بننے کے اوپر تم مرے جا رہے ہو۔ کتنا چھوٹا تمہارا فہم ہے، کتنی چھوٹی تمہاری مینٹیلٹی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے اتنا بڑا معاملہ رکھا ہوا ہے کہ پوری دنیا کی حکومت تمہیں ملے گی۔ یہ پاکستان کیا، پوری دنیا کی۔ وہ جو کسی نے کہا نا کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہیں، ہم وطن ہیں، سارا جہاں ہمارا۔ تو میں نے ایک دفعہ اس کو اس طرح لکھا تھا کہ ہندوستان ہمارا، چین و عرب ہمارا، مسلم تو بنو، سارا جہاں ہمارا۔ یہ تو مسلم بنو تو اللہ نے وعدہ کیا ہے نا، تو مسلم بنتے ہی نہیں ہو۔ تم کبھی دیوبندی بننا شروع ہو جاتے ہو، کبھی بریلوی بننا شروع ہو جاتے ہو، کبھی اہل حدیث بنتے ہو، کبھی سیاسی روپ میں آتے ہو، جمہوریت کے رنگ میں آتے ہو، کبھی ووٹوں اور نوٹوں کی لالچ دیتے ہو، کبھی پاکستان کو جناب ہم بنا دیں گے، پیرس بنا دیں گے، اور پتہ نہیں کیا بنا دیں گے، اور کچھ بھی نہیں تم بنا سکتے ہو سوائے اس کے کہ تم نے شرک کا ایک گودام بنا دیا اس کو۔ حالانکہ یہ مشہور ہے کہ یہ نعرہ لگایا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اللہ جانتا ہے۔ نہ نعرہ لگانے والوں کو اس کا معنی آتا تھا، نہ پیچھے جواب دینے والوں کو اس کا معنی آتا تھا، اور 75 سال بعد پتہ چلا کہ آزادی ملی ہی کو نہیں۔ وہ آزادی کی تحریک چلی تھی، بچوں کو قربان کیا گیا، عورتوں نے عصمت لٹائی، کتنے نوجوانوں کو چھیڑا گیا اور قتل کیا گیا، کوئی یعنی اندازہ نہیں لگا سکتا ان قربانیوں کا۔ اور اتنی زیادہ قربانیاں دینے کے بعد 75 سال بعد عمران خان صاحب نے بتایا کہ آزادی ملی ہی کو نہیں، اب حقیقی آزادی کے لیے پھر میرے ساتھ مارچ کرو، پھر نوجوانوں جانے دو، پھر ماؤں اپنے بچوں کو بھیجو قربان کرو، اور خواتین آؤ، تم بھی آؤ یہاں آ کے دھرنے میں، ہم تمہیں حقیقی آزادی کی ایک تحریک چلا رہے ہیں، حقیقی آزادی۔ اور 75 تو کیا 10 سال بعد پتہ چلے گا کہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر غلام کے غلام ہیں۔ ہاں، آقا بدلی ہوئے ہیں، نواز شریف اور زرداری ہٹائے گئے ہیں، اور ہمارے اوپر آقا بٹھا دیے گئے، عمران خان اور محمود قریشی اور فواد چودھری بٹھا دیے گئے ہیں۔ آقا بدلی ہوئے ہیں، غلام کے غلام ہی رہو گے، کیونکہ تم آزاد ہونا ہی نہیں چاہتے ہو میری قوم کے لوگوں۔ صحیح معنوں میں آزادی اگر چاہتے ہو، انسان کی آزادی سے، غلامی سے آزاد ہو جاؤ۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ غلام ہے، صرف اس کا بندہ ہے، اور یہ مسلمانوں کے اندر غلامی کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ دیکھیے، ہر چیز کے ہمارے اصول موجود ہیں، رہنمائی موجود ہے، نبی علیہ السلام کی، صحابہ کرام کی طرف سے بھی ہدایات موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، لیکن کہیں کوئی ایسا آپ کو چیز نہیں ملے گی کہ غلامی کے بھی کچھ آداب ہیں کہ اگر تم غلام ہو جاؤ تو پھر تمہارا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ مسلمان کبھی غلام ہو ہی نہیں سکتا ہے، کبھی مسلمان غلام نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں، اس کو مارا تو جا سکتا ہے، اس کو مٹایا جا سکتا ہے، ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو غلام نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ تو آج پوری قوم غلاموں کے غلام بن گئے، اور اللہ کے بندو، تو زیادہ اگر صحیح معنوں میں آزادی چاہتے ہو تو ایمان خالص کی طرف آؤ، میں تمہاری صحیح رہنمائی کروں گا۔ ان فریب کاروں سے بچو، یہ جتنے ہیں کبھی 9 ستارے کی شکل میں آتے ہیں، کبھی متحدہ مجلس عمل کی شکل میں آتے ہیں، کبھی یہ متحدہ پارٹیوں کی شکل میں آتے ہیں، کبھی یہ جناب مدینہ ریاست کا آپ کو جھانسا دیتے ہیں، کبھی آزادی اور کبھی حقیقی آزادی کا آپ کو رشوت دیتے ہیں اور نعرہ لگاتے ہیں۔ جھوٹے یہ فریب کار، یہ تمہاری دنیا کو اور تمہاری آخرت کو برباد کر رہے ہیں، اپنی دنیا کی خاطر یہ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں برباد کر رہے ہیں اللہ کے بندوں، میرے پیارے بھائیوں۔ لہٰذا وہ کام کرو جو صحیح معنوں میں کام کرنے ہیں۔ میں سب کو یہ دعوت دے رہا ہوں، چاہے یہ سیاسی لوگ ہوں، چاہے یہ ہماری فوجی قیادت ہو، چاہے یہ نام نہاد مذہبی لوگ ہوں، کہ تمہارے سامنے ایک بہترین نمونہ موجود ہے نبی علیہ السلام کی زندگی کا، ادھر آ جاؤ، باقی سب فراڈ ہے، اللہ کے بندوں مارے جاؤ گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم۔